بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری ہزار جانیں، ہمارے والدین، ہمارے بال بچے، ہمارے اقربا کی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پہ، رسالت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی شخصیت، کوئی ہستی ہیں کسی قابل جنہیں اللہ رب العزت کے بعد مقام ہے، جن کا نام کلمے میں بھی اور اذان میں بھی اور نماز میں بھی آتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سویڈن کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ سویڈن میں عید کے دن میں ایک بدبخت نے، ایک کمبخت نے، ایک نصیب جلے نے قرآن کریم کو پہلے بے حرمتی کرتے ہوئے قرآن کریم کو اس کے صفحے پھاڑے اور پھر قرآن کریم کو آگ لگائی۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، بدبختی کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یورپ، وہ پڑھے لکھے لوگ، وہ اپنے آپ کو سلجھے ہوئے کہنے والے، اس بدبخت نے اس کام کے لیے کہنے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس نے پہلے سے پرمیشن لے رکھی تھی، اور یہ پرمیشن آزادی کے نام پہ، آزادی اظہار رائے کے نام پہ اس نے یہ پرمیشن لے رکھی تھی۔ اس بدبخت کو کیا معلوم تھا کہ پاکستان میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربہ لوگ اس کے اس برے اقدام کی وجہ سے دل گرفتہ ہوئے، دکھی ہوئے۔ اللہ کی لعنتیں اس شخص پہ، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پہ، ایسے نظریے پہ کہ جو کسی بھی نبی کی توہین کرنے کے بارے میں سوچیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم سب انبیاء پہ پورا یقین رکھیں، ایمان رکھیں، تبھی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا جو ملک ہے اور ہمارا جو دستور ہے، ہمارے جو قوانین ہیں، ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کے مذہب کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے قانون میں لکھا ہوا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کی توہین کرے، اور کسی کے مذہب سے متعلقہ جو ان کا لٹریچر ہے اس کی توہین کرے، کسی درسگاہ کی توہین کرے، کسی ان کے قبور کی توہین کرے، چاہے وہ جس مذہب کے لوگوں کی قبور ہوں۔ ناظرین، اس طرح سے ہے کہ اس بدبخت آدمی کے اس اقدام کے حوالے سے پوری دنیا نے آواز اٹھائی، بالخصوص یورپ سے آوازیں اٹھی، اور اس سے بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ رشیا کی طرف سے پیوٹن نے قرآن کریم کو چھاتی سے لگا کے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک مسجد بھی وزٹ کی اور مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس میں ایسا اقدام جرم ہے اور اس جرم کی سخت سزا ہے، اور پیوٹن کے علاوہ، روس کے علاوہ یورپی یونین نے بھی اس کی مذمت کی۔ اور کل سے مراد یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد جدہ میں اسلامک آرگنائزیشن کا OIC کا اجلاس اسی حوالے سے ہو رہا ہے، اور اسلامی ممالک پوری دنیا کے مل بیٹھیں گے اور اس کے اوپر لائے عمل کا اظہار کریں گے۔ ناظرین، 100 اختلاف کیجئے عمران خان صاحب سے، عمران خان جب پرائم منسٹر بنے، انہیں موقع ملا اقوام عالم میں جس انداز سے انہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس وقت خاکوں والا معاملہ بہت فرانس میں اہم معاملہ بنا ہوا تھا، اور پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے تھے کہ جو ابتری کی صورتحال میں مبتلا تھے، اور پاکستان بھر کے مسلمان نہیں، دنیا بھر کے مسلمان ان خاکوں کی وجہ سے انتہائی پریشان تھے، دکھ میں اور کرب میں مبتلا تھے۔ تو ایسے میں عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا میں سب سے سخت درد، سب سے تکلیف دہ درد دل کا ہوتا ہے، اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے دل میں موجود ہے۔ جب آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی
غلط بات کرتے ہو، توہین آمیز کلمہ آپ کہتے ہو، تو اس صورتحال میں ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دل کا درد سب سے سخت درد ہے۔ یہ الفاظ تھے عمران خان صاحب کے، اور پھر عمران خان صاحب کی کوششوں کی وجہ سے دنیا نے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا دن منانے کے لیے اقوام متحدہ نے یہ دن مقرر کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ممالک جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا، جو ممالک جو اپنے آپ کو بڑا سلجھا ہوا سمجھتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ شان رسالت میں گستاخی ہوتی ہے، قرآن کریم کے حوالے سے گستاخی ہوتی ہے، شاعر اسلام کے حوالے سے گستاخی ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ اور کل کی خبر تھی کہ امریکہ میں ایک مسلمان خاتون ہے، وہاں کی وہ منتخب نمائندہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جس انداز سے عید کے اجتماع کے بعد ان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، ان کے ساتھ بھی توہین کی گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات پوری دنیا میں جاری رہیں گے، جاری کیوں نہ ہوں۔ حق کے خلاف شیطان اور غلط طاقتیں اور شیطانی قوتیں ہمیشہ نبرد آزما رہتی ہیں، اور یہ تو کام ایسا ہے جو ازل سے جاری اور ابد تک رہے گا۔ ناظرین، قادر الکلام شاعر مولانا ظفر علی خان صاحب نے کیا ہی خوبصورت کہا تھا کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبوت کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے ایک تحریک چل رہی تھی، اور قادیانیت کا فتنہ اس وقت زوروں پر تھا، اور ایسے میں انگریزوں نے مولانا ظفر علی خان اور ان کے دوستوں پہ 4 مارچ 1933 کو ایک سیاسی مقدمہ، یا یوں کہیے کہ قادیانیوں اور مرزائیوں کے حوالے سے پہلا سیاسی مقدمہ، ان کو تقویت دینے کے لیے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جو پہلا سیاسی مقدمہ 4 مارچ 1933 کو قائم ہوا، اس میں مولانا ظفر علی خان اور ان کے ساتھیوں، جن میں مولانا احمد علی، مولانا حبیب، مولانا عبد الحنان اور کئی دیگر علماء اور خطیب شامل تھے، وہ انہیں مقدمہ قائم کر کے انہیں گرفتار کیا گیا۔ اور اس وقت وہاں کی جو ایک عدالتی میجسٹریٹ تھے ٹھاکر کثیر سنگھ، انہوں نے جو حفظ امن کی ضمانت کے لیے مولانا ظفر علی خان ان کے ساتھیوں سے یہ کہا کہ آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ قادیانیوں کے حوالے سے اور مرزا غلام احمد قادیانی ان کے حوالے سے آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے۔ تو مولانا ظفر علی خان اور تمام علماء نے اس وقت انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی مشروط رہائی نہیں چاہیے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے ہر حد تک جائیں گے، ہر اس شخص کی مخالفت کریں گے، مقابلہ کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ بھی غلط بات کہے گا، جو ہمارے مذہب کو برداشت نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کو برداشت نہیں ہے۔ تو یہ آج کی جنگ نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے یہ جنگ چلی آ رہی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے جو دور حاضر میں، یعنی کچھ دہائیاں پیچھے تک کی جو بات اگر ہم کرتے ہیں، تو توہین رسالت کرنے والے شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ شمع رسالت کے پروانوں نے ہمیشہ اس بدبخت شخص تک پہنچ کے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا، اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قدموں میں جا کے اپنی جان پیش کی، اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو بطور مجاہد، بطور غازی پیش کیا۔ تو کچھ لوگ، جن لوگوں کے نام میں اس وقت آپ کے سامنے لے رہا ہوں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے توہین رسالت کرنے والے ملزمان کو قتل کیا اور اپنے آپ کو سرخرو کیا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ یہ اس میں ایک نام سید عبد الرشید تھے، 50 سال کی ان کی عمر تھی، دہلی میں ان کی وفات ہوئی، اور 14 نومبر 1926، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تقریباً سارے لوگ سزائے موت ہوئے، اور سزائے موت کے ذریعے سے یہ اللہ کے پاس پہنچے۔ ایک اور نام ان کے بعد محمد صدیق، 21 سال کی عمر میں، یہ قصور میں ان کی وفات ہوئی 6 مارچ 1935 کو۔ ایک اور نام عبد القیوم، 23 سال کی عمر میں، ہری پور ضلع ایبٹ آباد ان کی وفات ہوئی۔ اور ایک اگلا نام حسن دین، میانی قبرستان لاہور میں ان کی تدفین ہوئی 29 جون 1936۔ عبد الرحمن، یہ ایک شمع رسالت کے پروانے تھے، 24 سال کی عمر میں، یہ 27 جولائی 1936 کو مانسیرہ ایبٹ آباد میں ان کی وفات ہوئی۔ محمد اسحاق،
یہ سلامت پورہ لاہور کے رہنے والے تھے۔ 25 مارچ 1936 کو ان کی وفات ہوئی۔ مرید حسین نمبردار، یہ 22 سال کی عمر میں قریشی قوم کے یہ سپوت تھے، اور ضلع چکوال ان کی شہادت کی جگہ ہے۔ تاریخ وفات ہے 24 ستمبر 1937۔ صوفی محمد عبداللہ، 32 سال کی عمر، ضلع قصور کے رہنے والے، اور وفات خانقاہ ڈوگرہ میں مدفون، امرتسر میں بھارت میں، اور تاریخ وفات 1938 ہے۔ اسی طرح سے ملک میاں محمد قوم آوان، یہ میرے قبیلے کے آدمی تھے، اور انتہائی ینگ عمر میں، صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور چکوال کے مقام پہ ان کی شہادت ہوئی۔ امیر احمد، یہ کلکتہ میں بھارت میں ان کی شہادت ہوئی۔ مولوی منظور حسین، یہ موضع بھیاں، یہ ضلع چکوال کے رہنے والے تھے، اور ان کی جو مقام مدفون ہے وہ عباسیہ متصل لکی مروت صوبہ سرحد میں ہے، اور ان کی تاریخ وفات جو تھی جولائی 1944، اور یہ 34 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ محمد منیر ہیں، یہ فیروز پور بھارت کے رہنے والے تھے۔ محمد حنیف ہیں، سکنہ بھوپال بھارت۔ غلام محمد سکنہ جیلم، اللہ دیتا سکنہ جیلم، اور کچھ عرصہ پہلے جو اس حوالے سے ایک بہت بڑا نام، جو عامر عبدالرحمن چیمہ، جو پروفیسر نذیر احمد چیمہ صاحب کے بیٹے تھے، ساروں کی چیمہ ضلع حافظ آباد کے رہائشی تھے، اور 4 دسمبر 1977 یہ ان کی تدفین ہوئی، اور یہ جرمنی میں ان کو سزائے موت ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک بدبخت کو جس نے توہین رسالت کی تھی اسے جہنم واصل کیا تھا۔ تو یہ کچھ لوگوں کے نام ہیں، اس کے علاوہ تاریخ اور بہت سارے نام بتاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسے شمع رسالت کے پروانے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، شان رسالت پہ، ختم نبوت پہ قربان ہوئے، تو یہ لوگ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی کسی سچے دین کو کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، للکارے گا، توہین کرے گا، غلط بات کرے گا، وہ اس دنیا میں ذلت کا اور عبرت کا نشان بنے گا۔ اور جس شخص نے اس وقت قرآن کریم کی توہین کی ہے، میرا ایمان ہے، پکا ایمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کی بہت جلد ہم کتے جیسی موت دیکھیں گے، اور وہ یہاں ذلیل ہو کے جائے گا، اور وہ اور اس کا نظریہ ایسی سوچ کے سارے لوگ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور اگلی دنیا میں اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہاں تو حصہ انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان رکھنے والوں کا ہے، اور جن کے اعمال درست ہوں گے، ایمان رکھتے ہوں گے، اس دنیا میں وہ ٹھیک کام کریں گے، اگلے جان وہ اللہ کے پیاروں میں ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہوں گے۔ اس لیے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرائکا ہے، اللہ رب العزت ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی قرآن کریم ہے، مقدس کتاب ہے۔ یہ ٹرائکا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، یہی ہماری زندگی ہے، اسی پہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری موت ہو، اور یہی اسی پہ قائم رہتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ بتایا گیا، ہمارے دین نے بتایا، ہماری کتاب نے بتایا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے توسط سے بتایا ہے کہ وہی کامیاب ہے جو اس پہ چلے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کی حقیقت اور اس کی حقانیت دنیا میں رہنے والے ہر ایک شخص کو سوجھ بوجھ عطا کرے کہ وہ اس کو سمجھ سکے، جان سکے اور جان سکے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔